کھینچنے والا ہوتا ہے، کسی بھی چیز کو نکالنے کے لیے دبا کر کھینچنا پڑتا ہے۔ یہ میدان احد ہے، حضور کے گالوں میں کڑی گھسی ہے۔ ابو عبیدہ ابن جراح اپنے ہونٹوں سے حضور کے گال دباتے تھے اور دانتوں سے کڑی کھینچتے تھے۔ سرکار کہتے تھے ابو عبیدہ ایسے نہیں، دانتوں سے گال دبا اور دانتوں سے کھینچ۔ رونے لگے، نہیں یا رسول اللہ، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، اگر میرے دانتوں سے آپ کو اذیت ہوئی تو میرا ایمان نہ چلا جائے۔ ہائے ہائے، یہ عشق رسول تھا، میرے دانتوں سے آپ کو اذیت ہوئی تو میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ جبکہ کڑی حضور کی نکالنی ہے، حضور کے گال سے کڑی نکالنے کے لیے میرے دانت سے اذیت ہوئی، اللہ کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، دانت سے اذیت دینے کا اتنا خیال ہے، جو لوگ اپنے عمل سے نبی کو اذیت دے رہے ہیں، قبر انور میں تکلیف پہنچا رہے ہیں، داڑیاں منڈا کر جنہوں نے گٹروں میں پھینکا، جن کے گھروں میں شادیوں میں ڈی جے بجتا ہے، جن کی بیٹیاں کوچنگ کے نام پر، اسکول اور کالج کے نام پر بے پردہ بازاروں میں گھومتی ہے، جن کے لڑکے شراب کے اڈوں پہ جاتے ہیں، جن کے بیٹے جوؤں کے اڈوں کو آباد کرتے ہیں، جو خود شراب و زنا میں ڈوب گئے ہیں، میرے آقا ان کے اعمال کو ملاحظہ کرتے ہیں، سرکار کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ حضرت ابو عبیدہ نے گال سے، ہونٹ سے ہی گالوں کو دبایا، حتیٰ کہ کڑی تو نکل گئی لیکن دانت ٹوٹ گئے۔ جب دانت ٹوٹے تو کسی نے کہا ابو عبیدہ تیرے دانت ٹوٹ گئے، تیرا حسن چلا گیا۔ ابو عبیدہ آئے روتے ہوئے، حضور کوئی کہتا ہے تیرے دانت ٹوٹ گئے، حسن چلا گیا۔ ابو عبیدہ تو نے کیا جواب دیا؟ حضور میں نے کہا دانت ٹوٹ گئے لیکن عشق کے امتحان میں کامیاب تو ہو گیا نا۔ سرکار نے ان کے منہ پہ ہاتھ رکھا، عرض کی اللہ اس کو اس کے دانت پھر لوٹا دے۔ اسی وقت اللہ نے ان کے دانت ان کو عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ جنگ کتنی گھمسان کی تھی، اللہ اکبر۔ حضور کے 70 صحابہ شہید ہوئے۔ کتنے؟ 70۔ کون کون؟ اس میں ایک وہ بھی شہید ہوا جو پہلی رات کا دولہا تھا۔ یہ عشق کی داستان ہے، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا۔ آپ نے بڑی دردناک داستان چھیڑنے کا مجھے حکم دیا ہے۔ آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز۔ توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ تھا بیوی کے ساتھ وصل کی لذتیں اٹھا رہا تھا، اور میری زبان حیا اس کو مکمل طور پہ بیان نہیں کر سکتی کہ شادی کی پہلی رات کسے کہتے ہیں، لیکن حیا کے پردے میں اتنا ضرور کہتا ہوں، وہ رات ساری راتوں سے حسین تر ہوتی ہے، دو دلوں کے ملنے کی رات ہوتی ہے، دلوں کے آنگن میں گلوں کے کھلنے کی رات ہوتی ہے، ہجر کی تکلیفیں وصل کی لذتوں میں بدلنے کی رات ہوتی ہے۔ ہاں ہاں، دو دل ایک دوسرے کے اندر جو ہے وہ مدغم ہونے کی رات ہوتی ہے۔ وہ رات میں انسان بچپنے کے دوستوں کو بھول جاتا ہے، اس رات میں دلہن سہیلیوں کو فراموش کر جاتی ہے، ماں باپ کے چہرے نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، لوگ دین اور دنیا سے گویا کہ اللہ اکبر بالکل یکسر بیگانے نظر آتے ہیں اس وقت جب وہ کسی محبوب سے ملتے ہیں۔ کسی کہنے والے نے تو بڑی عجیب سی بات کہی، میں وہ نہیں کہنا چاہتا، لیکن سوچو جس وقت انسان سب بھول جائے اور وہ صرف محبوب کا ہو کر رہ جائے، اس وقت بلال کی آواز اس پہلی رات کے دولہا کے کان میں جاتی ہے اور وہ فوراً بیوی سے الگ ہوتا ہے۔ یہ صحابہ کا عشق رسول ہے۔ ایک کپڑے خریدنے گیا اور تلوار خرید کر میدان میں آیا، بارات نکلنے والی ہے اور وہ شہادت کی طرف آیا ہے، اور دوسرا پہلی رات کی دلہن کے ساتھ ہے۔ میں یہاں ان لوگوں کی توجہ چاہتا ہوں، بیوی سے ملاقات کرتے ہوئے نصف راستے سے پلٹ جانا یہ بھی کوئی آسان تو نہیں۔ لوگ روزے توڑ دیتے ہیں۔ ہاں، یہ بھی میرے دل کا ایک درد ہے کہ میں عشق رسول کو کس طرح بیان کروں۔ حنزلہ کے زبان کہتی ہے جو ہے وہ بول، دل کہتا ہے حیا کرنا، اس لیے کہ اس منبر کی ذمہ داری بڑی ہے۔ منزل پر پہنچنے سے پہلے پہلی رات کا دولہا نصف راستے سے لوٹ گیا ہے، اور جب اس نے اپنی تلوار اپنی کمر میں لگائی تو بیوی اٹھ کر کے کھڑی ہو گئی، میرے سرتاج
آج کی رات تو وصل کی لذتوں کی رات ہے، ہجر کی نئی وصال کی رات ہے، خزاں کی نئی بہار کی رات ہے، جنگ کی نئی خوشیوں کی رات ہے۔ آج کسی کی گردن کاٹنے کی نہیں بلکہ زلفوں کو ایک دوسرے میں مدغم کرنے کی رات ہے نا۔ میرے محبوب تو جاتا کہاں ہے؟ کوئی گستاخی ہو گئی؟ تیرے لیے بچپن کی سہیلیاں چھوڑی، بابل کا گھر چھوڑا، تو جاتا کہاں ہے؟ اس جوان نے پلٹ کر کہا دیر نہ کر، میری محبت کی راہ میں آڑ نہ بن۔ جو اس محبت کی راہ میں آڑ بنتے ہیں ہم اس دیوار کو توڑ دیتے ہیں۔ اس لڑکی نے کہا وہ کون سا محبوب ہے جو میری محبت کے سامنے تو